أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 51 تا 52 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 51 اور 52 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ان لوگوں کا حال ایسا ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا. انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے. اور کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انہی کے درمیان مبعوث کیا. اگر وہ اس وقت ضد سے کام لینے کی بجائے حق طلبی اور انصاف سے کام لیتے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کفار کی حالت اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے، کاش کہ تو اے پیغمبر دیکھتا کہ فرشتے کس بری طرح سے کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور وہ اس وقت ان کے چہروں پر اور کمروں پر مارتے تھے اور کہتے تھے آگ کا عذاب اپنی بدعمالیوں کے بدلے چکھو. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ بھی بدر کے دن کا ہے. سامنے سے ان کافروں کے چہرے پر تلواریں پڑتی تھی، جب وہ بھاگتے تو پیٹھ پر ان کے وار ہوتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہے. حق یہ ہے کہ یہ آیت بدر کے ساتھ مخصوص تو نہیں، الفاظ عام میں ہر کافر کا یہی حال ہوتا ہے. سورہ قتال میں بھی اس کا یہی بیان ہوا ہے اور سورہ انعام کی آیات میں بھی اسی طرح سے بیان کیا جا چکا ہے. کیونکہ یہ نافرمان لوگ تھے، ان کی موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھ ان کی جانب بڑھے ہوئے تھے. وہ انہیں خوب مارتے تھے. ان کی روحیں اپنے سیاہکاریوں کی وجہ سے بدن میں سے کھینچ رہے تھے، جنہیں فرشتے جبراً کھینچتے ہیں اور کہہ دیتے کہ تیرے لیے عذاب رب ہے اور عذاب الہی ہے. جیسے کہ حضرت برا کی حدیث میں ہے کہ اس بری حالت میں سکرات موت کے وقت جب کافر کے پاس ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے خبیث روح، چل گرم ہواؤں کی جانب، گرم پانیوں کی جانب، گرم سائے کی طرف. جب وہ روح بدن میں سے چھپتی پھرتی ہے، آخر اسے جبراً گھسیٹ لیا جاتا ہے، جس طرح کسی زندہ شخص کی کھال اتار لی جائے.
इसी के साथ ही रगें और पट्टे भी खिंच जाते हैं। फरिश्ते इससे कहते हैं, अब जलने का मज़ा चखो, ये तुम्हारी दुनियावी बदअमालियों की सज़ा है। अल्लाह ताला जालिम नहीं, वो तो आदिल और हाकिम है, बरकत और बुलंदी वाला है और बुजुर्गी वाला और तारीफ़ों वाला है। अल्लाह अकबर। चुनाचा सही मुस्लिम शरीफ में हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा, मैंने अपने ऊपर मेरे बंदे के लिए मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया है, तुम पर भी हराम कर दिया है, बस आपस में कोई किसी पर जुल्म व सितम ना करे। मेरा बंदा, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे किए हुए अमाल को घेरे हुए हूँ, भलाई पाकर मेरी तारीफ़ें करो और इसके सिवा कुछ और देखो तो अपने तय ही मलामत करो। अब उन्वान होता है, लोगों अपने गुनाहों की वजह से अजाब में जाते हैं। इन काफरों ने भी तेरे साथ वही किया जो इनसे पहले के काफरों ने अपने नबियों के साथ किया था, बस हमने इनके साथ वही किया जो हमने इनसे अगलों के साथ किया था, जो इनसे जैसे इन ही जैसे थे। मसलन फ़िरऔनी, इनसे पहले के लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को ना माना, जिसके बायस अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया। तमाम क़ुव्वतें अल्लाह ताला की हैं, इनके अज़ाब भी बड़े भारी हैं, कोई ना जो इस पर गालिब आ सके, जो ना कोई इनकी हद से बाहर भाग सके। अल्लाह अकबर। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, मेरे मौला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जितने लोग भी इस दार फ़ानी से जा चुके हैं, हमारे इस ग्रुप के लोग भी, उन तमाम की बख्शिश फरमा। मेरे मौला करीम उन तमाम को बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।